وہاں ٹھہرے اور خاندان کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے اور بھی تو پروانے ہیں نا جو اس شمع کے گرد جمع ہو رہے ہیں، تو خاندان جو ہے وہ وسعت پذیر ہے۔ آپ پہلے بھی اگر صرف اس سے مراد حسین کا خاندان تو نہیں ہے، اس میں تو علی عقیل بھی ہے، علی جعفر بھی ہے، اور خاندان رسول بھی ہے، بہت پھیل رہا ہے یہ خاندان۔ اور اس وقت امام حسن کے بعد حسین جو ہے وہ سارے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک۔ آپ جب مکے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے لیے کہ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، جی یقیناً یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی بات کیسے پہنچائی جائے عالم اسلام کے کونے کونے میں۔ جی تو مکے جانے کا صرف سبب جو ہے وہ وہاں پناہ نہیں ہے، جی حج پڑھنا بھی ہے، اور یہ بھی پیش نظر ہے کہ وہاں لوگ جمع ہوں گے اور انہیں بتایا جائے کہ موقف ہے کیا، حسین چاہتے کیا ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو جب وہاں جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ ان کی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور مکے سے نکلتے ہوئے بہت سے لوگ ان کے ساتھ آ گئے۔ پھر جو لوگ کوفے سے جو خطوط آ رہے تھے، کوئی غالباً 23,000 خط ہیں جی جو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہ ہر خط جو ہے اپنے ایک ناصر کو پکڑاتے جاتے تھے جن کا نام حجاج بن مسروق تھا۔ حجاج بن مسروق ایک خط لے کے آئے تھے، کچھ لوگوں کے خط لے کے آئے اور پھر گئے نہیں۔ اب یہ بھی اس خاندان کا حصہ بننا شروع ہو گیا، جو بھی آتا تھا وہ امام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا تھا، واپسی کے رستے جو ہے وہ ترک کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے امام کا خاندان جو ہے پھیلنا شروع ہوا، تحریک بن گیا خاندان، اور اس میں بہت سے دوسرے لوگ آ گئے۔ اب امام نے حج کو جب عمرے میں بدل دیا اور کوفے کی طرف نکلے تو رستے میں اب لوگ حج پڑھ کے تو واپس جا رہے تھے، اور اب دیکھیے کہ ایک ٹیم کیسے تشکیل دی جاتی ہے، اپنے جن لوگوں کو اپنے خاندان کا حصہ بنانا تحریک کا، تو اس کے لیے معیار کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو پیچھے جا رہے ہیں، جیسے حضرت زہیر ابن قین کو رستے میں جا کے ملے اور کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ جی ٹھیک۔ اور جو رستے میں قبیلوں کے قبیلے آ رہے تھے انہیں کہہ رہے تھے مجھ سے دور ہٹ جائیے، یہ رستہ موت کی طرف جاتا ہے۔ یعنی انہیں تو موت سے ڈرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقع کر دینے والے ہیں، اور لوگ چلے جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، عباس ساتھ ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کی موجودگی میں یہ تو جاتے کوفے پہ قبضہ کر لیں گے، اس کے بعد حکومت اور ہمارے عہدے اور ہمارے مناصب شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس طرح کے جو یعنی دنیا پرست اور مادی اشیاء کی توجہ دینے والے لوگ ہیں، ان کو تو وہ ہٹا رہے تھے اپنے پاس۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا شب عاشور، جب انہوں نے یہ جو روایت کی جاتی ہے کہ دیا بجھانے کا واقعہ، یہ بھی کیا، یہ آخری کوشش ہے کہ جو کمزور دل ہے، جو نظریاتی لوگ ہوتا ہے، جو محنت پہ نہیں آ رہا، جو حسین کے ساتھ حسین نہیں بن پائے، واہ واہ واہ، ان لوگوں جو حسین کے ساتھ حسین نہیں بن پائے گا، وہ اس کی چھانٹی کر دی انہوں نے، پھر دیے بجھا دیے۔ حتیٰ کہ جناب زہیر ابن قین نے اپنے گلے پہ تلوار رکھ لی، حضرت حبیب ابن مظاہر نے رکھ لی تلواریں، اور کہا کہ آپ اگر دیا بجھانے کی بات کریں گے تو ہم اپنی گردنیں خود کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ٹیم بن گئی ہے، کھڑے لوگ ہیں سارے۔ اور اب یہ بھی کچھ لوگوں کو جو غلط فہمی ہے نا کہ شاید دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے اور فوراً لڑ پڑے، یہ نہیں ہے۔ حسین ایک امن پسند شخصیت ہے۔ انہوں نے مکے میں مدینے میں نہیں ٹھہرے کہ مدینہ تو نبی میں خون خرابہ نہ ہو، مکے میں نہیں ٹھہرے۔ یہ بھی سارا تصادم کو اوائڈ کرنے کی کوششیں ہیں۔ دیکھیں 2 محرم کو آئے، خود آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے بھی 2000 سپاہیوں کو پانی پلایا۔ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقدار ہیں، جو افاقی اقدار ہیں اسلام کی، ان کو لے کے چل رہے۔ 7 محرم کو انہوں نے خیمے کہا اکھاڑ لیں دریا کے کنارے سے، تو آرام سے اکھاڑ دیے، کہا نہیں تصادم نہیں۔ اور شب عاشور کا جو رات کو کہا ایک رات کی مہلت دے، تو یہ مہلت کس کے لیے تھی؟ یہ حسین کے لیے مہلت نہیں، یہ تو ان کے لیے مہلت تھی جو سوچ رہے اس بات پہ کہ وہ کیا کرائم کرنے جا رہے ہیں، وہ